السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ ہم کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، امتی ان کے کہلواتے ہیں، ہمیں نماز بھی انہی کے طریقے کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ اپنی ساری زندگی کی نمازیں لے کر آئے گا، اس نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں گی کوئی ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے نبی جی، وہ ساری زندگی کی نمازیں تو اس نے پڑھی ہوں گی لیکن نمازیں قبول نہ ہوں، یہ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان کی نمازیں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے جب نماز پڑھی ہوگی نہ رکوع صحیح کیا ہوگا نہ سجود صحیح کیا ہوگا، لیکن نماز بہت جلدی میں ادا کی ہوگی۔ حالانکہ نماز آہستگی کی ہے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے کہ ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں ہمیں خود کو بھی سمجھ آنا چاہیے، ہمیں بس فارمیلٹی پوری نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا ان کی نمازیں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے نمازیں جلدی جلدی میں پڑھی ہوگی۔ تو محترم بھائیو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نماز ٹائم پہ ادا نہ کرنا ہے، کہ ہم نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے بیشتر بھائی ایسے کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں ادھر سے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے اور کب مکمل ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے بھائی نماز تب ادا کر رہے ہوتے ہیں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، یا اس وقت ادا کر رہے ہوتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تب نماز نہیں پڑھنی، جب زوال کا ٹائم ہو تب نماز نہیں پڑھنی، جب سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو تب نماز نہیں پڑھنی۔ تو ہماری صورتحال کچھ یہ ہے، ادھر سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین، نماز پڑھنا ہی جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے اتنا اس کو ٹائم پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل نہیں دیکھتے، وقت نہیں دیکھتے، ہماری نماز کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایک مومن پر نماز وقت مقررہ کہ جو اس کا ٹائم ہے تب فرض کی گئی، جو اس کا ٹائم ہے اسی پہ وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، جو میرے طریقے کو اپناتا نہیں ہے، اپنی مرضی کا عمل کرتا ہے، اپنی مرضی کے طریقے کو اپناتا ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو آج ہماری نمازیں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عصر کی نماز، ہماری اکثر و بیشتر نماز زیادہ جو بے ٹائمی نمازیں ہوتی ہیں وہ فجر کی ہوتی ہے یا عصر کی ہوتی ہے۔ ادھر سورج نکل رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، شام کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی کل قیامت والے دن نمازوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو
اکثر و بیشتر ہماری نماز کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دھیان ہی نماز میں نہیں، ہمیں خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم پڑھ کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ۔ فرمایا آج دنیا کے اندر میں اور آپ جب کام کرتے ہیں تو تھکتے ہیں، ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جو کام کرتا ہے، جو ڈیوٹی کرتا ہے، جو جاب کرتا ہے، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں 30ویں پارے کے اندر؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ۔ فرمایا عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، حتیٰ کہ اتنے عمل کیے ہوں گے کہ تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے وجہ کیا ہوگی؟ عمل تو کیے ہوں گے لیکن اپنی مرضی سے، جب دل میں آیا، جب دل چاہا تب کیا، جب دل نہ چاہا نہ کیا۔ حالانکہ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں تمہاری زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ احسن عملا، اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اعمال تو سارے کرتے ہیں، نیکیاں تو سارے کرتے ہیں، لیکن احسن عملا، اچھے اعمال۔ ایک نماز پڑھنے کا میرا طریقہ ہے، ایک آپ کا ہے، اور ایک حدیث ہم ہر خطبے کے اندر، ہر جمعے کے دن کیا فرماتے ہیں؟ حفاظ کرام، خطیب حضرات، علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات اللہ رب العالمین کی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے اچھی بات اللہ رب العالمین اور سب سے بہترین راستہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی کہ ان کا طریقہ۔ اس لیے معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑا چور، سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو نماز کا جو نماز کی چوری کرتا ہے، جو نماز کو صحیح سے ادا نہیں کرتا۔ بس دنیا کا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا یعنی کہ نماز کو صحیح طریقے پہ ادا نہ کرنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، نہ ٹائم پہ ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ نماز صحیح تب ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کے کہے کے مطابق اور ان کے طریقے پہ پڑھی جائے، تب ہماری نماز۔ تو معزز سامعین، آئیں ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ یہ مال اور اولاد یہ زندگی نہیں ہے، یہ بیوی بچے زندگی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تمہارے اعمال ہیں، اور سب سے اچھا عمل نماز ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ آئیں اگر ہم اپنی نماز کو قبول کروانا چاہتے ہیں، ہماری نماز قبول ہو جائے، ہم جو اس سردی کے اندر اٹھ کے صبح سویرے بستر کو نرم و گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، اس کے لیے نماز کے لیے، اور رات کو سردی میں عشاء کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جاتے ہیں، تب بھی اپنی نیند کو، اپنے آرام کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اس کے لیے نماز کے لیے۔
تو معزز سامعین آئیں ہم کوشش کریں، ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ پابندی کر سکتے ہیں، اس کو صحیح کر سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی کوشش کی ضرورت ہے۔ ہم ٹائم دیکھیں، وقت دیکھیں کہ نماز کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دیر ہو جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے تو ہم آئندہ سے تہیہ کریں کہ بھئی اب میں نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، جب بھی نماز ادا کرنی ہے، ٹائم پہ پڑھنی ہے، صحیح وقت پہ ادا کرنی ہے، تاکہ میرا جو نماز پڑھنے کا مقصد ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تاکہ میری نماز بھی قبول ہو جائے اور میرا رب بھی راضی ہو جائے اور میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور کل قیامت والے دن میرے اعمال بھی اچھے ہو جائیں اور میں جہنم سے بچ کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ یہی زندگی ہے، یہی وقت ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین۔